الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب میں شروع حضرت بدر ملت مولانا شاہ بدر الدین احمد علیہ الرحمۃ والرضوان کی بارگاہ میں آیا تو حضرت نے سب سے پہلے جس کتاب کے مطالعہ کرنے کا حکم دیا وہ کتاب ہے تمہید ایمان۔ تمہید ایمان یہ کتاب ہے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تمہید ایمان دینے سے پہلے فرمایا کہ آدمی اپنے پیر کے بارے میں دونوں آنکھ کا اندھا ہوتا ہے اور اپنے استاد کے بارے میں ایک آنکھ کا اندھا ہوتا ہے۔ یہ کتاب آنکھ کھولنے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا حال ملاحظہ کرو۔ اس زمانے میں لوگوں میں اپنے پیر کے بارے میں یا اپنے استاد کے بارے میں ایسا گمان ہو چلا تھا کہ وہ جو کچھ بولیں، جو کچھ کہیں، چاہے وہ دین کے خلاف ہو، ضروریات دین کا انکار ہو، کفر ہو، گمراہی ہو، سب کو حق مان لیتے تھے۔ ورنہ آپ خود ہی سوچو کہ ملا رشید احمد گنگوہی اس طرح کی بات لکھے، ملا اسماعیل دہلوی ایسے گندے گندے کلمات لکھے، ملا اشرف علی تھانوی کیسی کیسی گھنونی بولیاں لکھے اور مریدوں پر بل بھی نہ آئے، مریدوں میں بگاڑ بھی نہ ہو۔
بات کیا تھی؟ بات یہی تھی کہ ان کے دل پر، ان کے دماغ پر ان لوگوں کی عظمت ایسی بیٹھ گئی تھی، اپنے استاد اور پیر کی عزت اتنی بیٹھ گئی تھی کہ وہ کھلے کفریات کو دیکھتے لیکن وہاں زبان بھی نہیں کھولتے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تاریکی کو دور کیا کہ دیکھو، عالم کی عزت تو اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب ہے۔ عالم وارث انبیاء ہے، وارث نبی ہے، لیکن جب یہ نبی کی شان میں گستاخی کی بولی بولا، اسلام کے خلاف کلمہ نکالا، اسلام کی مخالفت میں ایسے جملے بولے، تو یاد رکھو کہ اب اس کی تعظیم حرام ہو گئی۔ جب تک اس کی زبان سے اسلام کی حمایت میں کلمات نکلتے رہے، اس کی زبان سے، قلم سے اسلام کی خدمت میں کلمات نکلتے رہے، مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح کرتا رہا، تو وہ نائب ہے، وارث ہے۔ اس کی تعظیم اللہ کے محبوب کی تعظیم ہے، اس کی عزت کرنا تم پر لازم ہے، اس سے مصافحہ کرنا باعث برکت ہے، اس سے اچھی عقیدت رکھنا یہ بھی باعث رحمت اور برکت ہے۔ لیکن جب وہ اسلام کے خلاف بولے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف بولے، تو اب اس کی تعظیم کرنا شیطان کی تعظیم ہے، اب اس کا احترام کرنا شیطان کا احترام کرنا ہے۔ تو جب تک وہ اسلام کی حمایت میں ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اس کا قلم نکل رہا ہے، اس کی زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، تو اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ لیکن جب دیکھو کہ اس کی زبان سے یا اس کے قلم سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات نکلی، یا اسلام کے خلاف کچھ لکھا، قرآن کریم کے خلاف لکھا، شاعر دینیہ کے خلاف لکھا، تو اب اس کا تم احترام کرو گے تو تمہارے دل سے بھی ایمان نکل جائے گا۔ تمہید ایمان میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک لگاؤ کو گن گن کر شمار فرمایا، اور خود سے نہیں شمار کیا، جو کچھ پیش کیا کتاب اللہ کی روشنی میں پیش کیا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے باپ داداؤں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ،
یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اپنے باپ داداؤں کو، آدمی کا اپنے باپ سے گہرا لگاؤ ہوتا ہے، بھائی سے خونی رشتہ ہے تو وہ لگاؤ رہتا ہے، بیٹے سے خونی رشتہ ہے، ایک لگاؤ رہتا ہے۔ ایسا لگاؤ کہ باپ کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتا بیٹا، بھائی کے خلاف سننا ایک بھائی گوارا نہیں کرتا، بیٹے کے خلاف سننا باپ گوارا نہیں کرتا۔ تو قرآن نے ایک ایک کو گن کے فرمایا کہ جب تمہارا باپ کفر کو اختیار کرے، کفر کے راستے پر چلے، تو جو ایمان والا بیٹا ہے ایسے باپ سے محبت نہیں کرے گا۔ لگاؤ کیسا؟ جو کچھ لگاؤ تھا اللہ اور اس کے رسول کے واسطے سے لگاؤ تھا، جب وہ اللہ کا نافرمان ہو گیا، اللہ کا دشمن ہو گیا، اب کیسا لگاؤ؟ اسی کی روشنی میں امام اہل سنت نے استاد کو گنایا، پیر کو گنایا کہ تمہارا پیر، دیکھو پیر کا احترام ائمہ دین نے فرمایا ہے، بہت احترام کرو، یہاں تک کہ جس طرف وہ رہتا ہو اس طرف نہ پیٹھ کرو نہ پیر کرو، ایسا احترام، پیر کا ادب، پیر کی تعظیم کا حکم ہے۔ فیض اسی وقت ملے گا جب تم دل میں سچا احترام رکھو گے، دل میں سچا ادب رکھو گے، تو جو فیض، جو نور ملے گا اسی احترام کی برکت سے ملے گا۔ ادب کرو گے تو تم کو نور ملے گا، اللہ جل شانہ کی طرف سے انوار الہی کی برسات ہوگی، یہ حکم ہے۔ تو اب سوچو کہ جس پیر سے ہم کو بارگاہ رسالت سے فیض مل رہا ہے، جس پیر سے ہم کو انوار الہی میسر ہو رہا ہے، اس پیر کا ادب کرنا فیض لینے کے لیے ایک مرید پر ضروری ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے رحمت ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے فیض مل رہا ہے تو رحمت ہے۔ جب وہ پیر اللہ کے رسول کا باغی ہو گیا، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی بولی بولا، جس دین کو رسول اللہ لائے اور جس دین کی حفاظت میں صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اس دین پر جب یہ پیر حملہ کرے، یہ پیر اس دین کے خلاف بولے، تو اب وہ نائب رسول نہیں، اب اس سے تم کو فیض نہیں ملے گا۔ تم پر اب یہ لازم ہے کہ اس کا ساتھ چھوڑو، اس سے دشمنی کرو، اس کو دل سے نکال پھینکو۔ وہ تمہارا استاد ہو، جب بھی اس کو نکال پھینکو۔ کیوں؟ کہ اب ادھر سے فیض نہیں ملے گا، اب تو یہ شیطان کا وارث ہو گیا، اب اس سے محبت تم کو گمراہ کرے گی۔ یہی حال ہوا۔ ملا رشید احمد گنگوہی نے
کتاب لکھی براہین قاطعہ. رشید احمد گنگوہی کے بہت سے مرید تھے جو عالم کہلاتے تھے، بہت مرید تھے، عالم کہلاتے تھے، اور اپنے زمانے کا بہت بڑا پیر مغاں کہلاتا تھا. ایسا پیر مغاں کہ جو کہہ دیا مریدوں نے اسی کو قبول کر لیا، جو کہہ دیا. امام اہل سنت نے اس کے پاس لکھا کہ جناب دوسرا کتاب اللہ سے پیش کرے، سنت رسول اللہ سے پیش کرے، ائمہ دین کا اقوال پیش کرے، تو آپ کے ماننے والے نہیں سنتے. ایسے اس کے مرید تھے. امام اہل سنت فرماتے ہیں، اس کو لکھ کے فرماتے ہیں، اس کا حال کیا تھا. ماننے والے ایسے گہرے معتقد تھے اس کے کہ امام اہل سنت جیسا عالم قرآن پیش کر رہا ہے نہیں قبول کرتے ہیں، احادیث پیش کر رہے ہیں نہیں قبول کرتے ہیں، ائمہ دین کے اقوال پیش کر رہے ہیں نہیں قبول کرتے ہیں. اب پیر نے خالی زبان سے کچھ کہہ دیا، مان لیا. تو یہ رد فرمایا کہ دیکھو اسی طرح سے آدمی بھاگتا ہے. آدمی جو گمراہ ہوتا ہے اسی راہ سے گمراہ ہوتا ہے. گمراہ ہونے کی راہ کیا ہے؟ محبت کرو، اللہ کے لیے کرو. جس کسی سے دوستی کرو اللہ کے لیے کرو. جس کسی سے لگاؤ رکھو اللہ کے لیے لگاؤ رکھو. جس کسی سے مسئلہ پوچھو. تو حضرت بدر ملت نے بڑی پیاری بات ہم کو نصیحت کے طور پہ فرمائی کہ میاں تمہید ایمان خوب غور سے پڑھنا، خوب غور سے پڑھنا. اور خوب غور کا مطلب کیا تھا کہ یہ نہیں کہ فلاں استاد نے ایسا کہہ دیا ہے، پیر نے ایسا کہہ دیا ہے، فلاں عالم نے ایسا کہہ دیا ہے. نہیں، اس زمانے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں قرآن و احادیث اور ائمہ دین کے اقوال سے سب کچھ کھول کے بتا دیا. جس کسی سے کچھ مسئلہ پوچھنا ہو تو یہ پوچھو کہ امام اہل سنت نے کیا فرمایا. لوگ اپنی عقل سے، اپنے مزاج سے، اپنی سمجھ سے عمل کراتے ہیں، اپنی عقل سے مسئلہ بتاتے ہیں، اپنی سوچ سے عمل کرتے ہیں، عمل کراتے ہیں. تم اپنی سوچ کا دخل مت دو، اپنی سوچ پر مت چلو. یہ پوچھو ائمہ دین نے کیا فرمایا. منہ سے تو بولتا ہے سب شریعت پر چلو، شریعت پر چلو. ارے شریعت کیا ہے؟ جو فلاں عالم بول دے وہ شریعت ہے، فلاں مولانا صاحب بول دے وہ شریعت ہے، فلاں مفتی بول دے وہ شریعت ہے. منہ سے کیا بولتا ہے؟ ہم کو شرع پر چلنا ہے. بولنے کو بولتا ہے شرع پر چلنا ہے. ارے شرع کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت جیسا عالم، حضور مفتی اعظم ہند جیسا عالم، انہوں نے جو کچھ قرآن و احادیث سے لکھا،
ائمہ دین کے اقوال کی روشنی میں تحریر فرمایا، وہ شریعت ہے، اس کے مطابق حکم ہوگا تو قبول کرو، اور اس کے مطابق حکم نہ ہو تو قبول مت کرو۔ یہ ذہن دیا گیا ہے۔ آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اعلیٰ حضرت کا بھی نام لیتے ہیں، ان کا بھی نام لیتے ہیں، بزرگوں کا نام لیتے ہیں، منہ سے بولتے بھی ہیں اور غلط حوالہ بھی دے دیتے ہیں۔ غلط حوالہ دینا یہ دیوبندیوں کا کام تھا، وہابیوں کا کام تھا، رافضیوں کا کام تھا۔ یہ باطل فرقے تھے۔ رافضی غلط حوالہ دیتا ہے، غلط بات بولتا ہے، گڑھ گڑھ کے بولتا ہے، اور سنیوں کو چپ کرنے کے لیے سنیوں کی کتاب کا حوالہ دے دے گا۔ اب آدمی ڈر جائے گا، حالانکہ غلط دیتا ہے۔ دیوبندی غلط بات بولتا ہے، غلط حوالہ دیتا ہے۔ وہی حال وہابی کا ہے۔ جھریا کا مناظرہ تھا، مناظرے میں طاہر نام کا ایک تھا دیوبندی، طاہر گیاوی، اس نے ایک کتاب سنیوں کے نام کی اٹھایا اور اپنے سے عبارت پڑھنے لگا۔ عبارت ایسی پڑھا جس سے مطلب سنیوں پر آنچ آ رہی تھی، سنیوں پر حملہ ہو رہا تھا۔ حضور مجاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے، آپ نے فرمایا ارے کتاب تو لے کے پہلے دیکھو، دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے، کتاب لے کے دیکھو۔ لوگ جب کتاب لینے لگ کے کتاب تو دیکھیں ہم بھی، تو پھاڑ دیا اور ایسی جگہ پھینکا کہ لوگوں کو نہ مل سکے۔ مقصد کیا تھا؟ اس کتاب میں عبارت نہیں تھی، دھوکہ دینے کے لیے قوم کو پڑھتے جا رہا تھا۔ تو اب بتا، اس ڈھٹائی کے کوئی حد ہے؟ آدمی کیا سمجھے گا جب کتاب لیا ہے، کتاب لے کے پڑھ رہا ہے، تو آدمی کیا سمجھے گا؟ عوام سمجھے گی نا صحیح پڑھ رہا ہے۔ نہ وہ کتاب کا نام، نہ وہ کتاب میں عبارت، اپنی طرف سے گڑھ کے بولنا شروع کر دیا۔ تب عوام پر کھل گیا کہ یہ سب واقعی دھوکہ دینے والے ہیں، فریب دینے والے ہیں۔ مسلمانوں، امام اہل سنت کا کوئی حوالہ دے، حضور مفتی اعظم ہند کا کوئی حوالہ دے تو ان سے کتاب مانگو، کتاب میں خود بھی دیکھو اور بھی عالموں کو دکھاؤ، اور دکھا کر کے مطلب پوچھو، تب اس پر عمل کرو۔ یہ اس لیے کہ تاکہ تمہاری آخرت اچھی ہو۔ آخرت کو اچھا کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنوارو۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ وہ بھی کیسا فتنہ؟ اپنے دماغ کا اپج۔ کیسا فتنہ؟ اپنے دل کی اپج۔ کیسا فتنہ؟ جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے بول رہا ہے، حوالہ دے رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے لکھ رہا ہے، حوالہ دے رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھو اور اپنے دل و دماغ میں اس کو بساؤ۔ اب آؤ، آیت کریمہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ قرآن اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر۔
تفسیر میں آتا ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل قوم کا ایک شخص 70 سال دنیا میں رہا. وہ شخص ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتا. ایک مقام پہ فرمایا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کیا. 70 سالہ زندگی میں ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کیا. بولو کیسا مقام ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو صحابہ کو تعجب ہوا. ایسا شخص، ایسی عبادت. ایک مقام پر ہے کہ 1000 مہینہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کی اور اس عبادت کرنے میں کوئی گھڑی، کوئی لمحہ اللہ کی نافرمانی کا نہیں کیا. صحابہ کو تعجب ہوا، متعجب ہوئے. تو اللہ نے اپنے محبوب کی برکت سے تمام مسلمانوں کو ایسی نعمت دی. وہ ارشاد ہوا کہ لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے کہ اس ایک رات میں پوری رات جو بندے مومن عبادت کر لے گا تو اس عابد کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. کیسی برکت ملی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینے سے بہتر. تو مسلمانوں، یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لیلۃ القدر کی رات کو، کون سی رات ہے؟ وہ طاق رات ہے. کسی میں ہے 21ویں رات، کسی میں ہے 23 کی رات، اور جمہور صلاح فرماتے ہیں 27 کی رات. یہ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں پہلے سے کہ آپ اس رات کی قدر جانو. 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو یہ 5 رات آپ لیلۃ القدر میں اس طرح سے اپنے آپ کو رکھو کہ اللہ جل شانہ آپ سے راضی ہو. اس سے بھیک مانگو، عرض کرو مالک و مولا اپنے محبوب کے صدقے ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اپنے محبوب کی سچی محبت کوٹ کوٹ کر کے بھر دے. یہ رات کیا ہے؟ تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم. اس رات فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے، اللہ کے حکم سے وہ اترتے ہیں. جس بندے مومن کو یاد الہی میں مشغول پاتے ہیں اس کے لیے وہ دعائیں دیتے ہیں. من کل امر، ہر امر حسن کے لیے. سلام، یہ امن و سلامتی والی رات ہے. ہیا حتی مطلع الفجر، اور یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک ہے، سورج نکلنے تک نہیں.
فجر کے طلوع ہونے تک، جیسے ہی فجر طلوع ہوا وہی ختم سحری، ختم سحری کا جو وقت ہے حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک ہے۔ اب بعض خمسہ معاذ اللہ اس کو کہاں سے کہاں ڈھال رہے ہیں، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ امام اہل سنت سے، ان کے ترجمے سے، ان کی کتابوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو، تاکہ تمہارا عقیدہ اسلاف کے عقیدے کے مطابق رہے اور اسی پر دنیا سے جانا۔ اللہ پاک ہم تمام سنی مسلمانوں کو حق پر رکھے، حق پر چلائے، دنیا سے اٹھائے تو حق پر اٹھائے۔